اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16، آیت نمبر 129 اور سورہ طٰہٰ۔ ولولا، اور اگر نہ، کلمتن ہوتی ایک بات، سبقت ہو چکی، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لکانا، تو ضرور آ جاتا، لزاماً عذاب، و اجل مسمی، میعاد مقرر۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نہ ماننے والوں کو پہلے عذاب دینا ہوتا، یعنی کہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے عذاب کا، تو یا آپ موت کہہ لو یا موت سے پہلے کا عذاب کہہ لو یا قیامت کہہ لو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہے، تو اللہ نے عذاب کا بھی وقت رکھا ہوا ہے۔ تو جب نہ اللہ نے قیامت رکھی ہوئی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بات طے ہو چکی ہے، قیامت آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا حساب جو ہے وہ برابر ہو جائے گا، اور جس پر جب عذاب آنا ہے اس کی بھی ایک میعاد مدت جو ہے وہ مقرر ہے۔ پس صبر کریں، علی ما یقولون، پر جو وہ کہتے ہیں، فسبح، اور تسبیح کریں، بحمد ربک، تعریف اپنے رب کی، تسبیح کریں اپنے رب کی تعریف کی، قبل، اس سے پہلے، طلوع الشمس، طلوع آفتاب، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور کچھ رات کی گھڑیاں، فسبح، پس تسبیح کریں، واطراف، اور کنارے، النہار، دن، لعلک، تاکہ تم ترضی، راضی ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، آپ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد بیان کرتے رہیں، اور طلوع آفتاب یہاں پہ فجر، اور غروب ہونے سے، اس غروب ہونے کا جو ذکر ہے وہ ہے عصر اور مغرب، کچھ رات کی گھڑیاں عشاء اور تہجد کی گھڑیاں ہیں، تو ان دونوں کناروں سے مراد جو ہے وہ ہے فجر، ظہر اور مغرب کی نماز، یعنی کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، اور بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہلاک نہیں انہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی مہلت میں جو کچھ یہ کریں آپ ان پر صبر کریں، اور اپنا فریضہ تبلیغ جو ہے وہ انجام دیتے رہیں، اور تحمل اور برداشت اور صبر کی طاقت جو ہے وہ نماز سے ملے گی، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، اس کا نتیجہ جو کچھ سامنے آئے گا اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اب اگر تکلیف ہے تو کل اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ گے۔ تو ولا تمدن، اور نہ پھیلانا، اے نئی کا اپنی آنکھیں، الا طرف، ما متعنا، جو ہم نے دیا، برتنے کو، بھی ہی ساتھ اس کے، ازواجن، جوڑے، منہم، ان سے، زہرت الحیات دنیا، ان میں سے آرائش کے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فیہ، اس میں، ورزق، رزق، ربی کا، تیرے رب کا، خیر و ابقیٰ، بہتر ہے اور تا دیر رہنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو خطاب کر کے سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی طرف نہ دیکھیں، دنیا کی شان و شوکت کو نہ دیکھیں، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ پاک رزق تم اپنی محنت سے جو کماتے ہو، وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، راست باز اور ایمانت دار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ یعنی کہ جو انسان جو ہے اگر اس کے پاس کچھ کم ہے اور دین زیادہ ہے، تو وہ دنیا کی عیش و عشرت کو نہ دیکھے، وہ اپنے حلال پر جو ہے وہ صابر رہے، اس میں جو ہے وہ قناعت پسند ہو، اسی کو پسند کرے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت بھی رکھی ہے، اور جو آخرت تک جو برقرار رہتی ہے، کیونکہ جو حلال کھاتا ہے وہ پھر حرام کی طرف جاتا نہیں ہے، نہ حرام کاموں میں، نہ حرام رزق کمانے کی طرف جاتا ہے۔ وامر، اور حکم دو، اہلک، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، واستبر، اور قائم رہو، علیہا، اس پر، لا نسألک، ہم تجھ سے نہیں مانگتے، رزقا، رزق، نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ، اور انجام، للتقویٰ، اہل تقویٰ کے لیے ہے، یعنی تمہارے بال بچے بھی ابھی تنگ دستی و خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام کمائی کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہو، ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں، نماز جو ہے ان کے رویہ نظر کو بدل دے گی،
ان کی توجہات کو یعنی کہ جو ان کی توجہ کا مرکز ہے وہ بدل دیں گی، وہ پاک رزق پر صابر اور قانع ہو جائیں گے، قانع قناعت پسند ہو جائیں گے، ان کے لیے کافی ہو جائے گا پاک رزق میں ہی جو ہے گزر بسر کرنا، اور اس بھلائی کو جو ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے وہ اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق اور فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے تقوی جو ہے وہ پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا جو ہے وہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ وما وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں یاتینا نہیں لاتے بھی آیاتن کوئی نشانی میں ربی اپنے رب سے اولم کیا تأتیہم ان کے پاس نہیں آئی بینات واضح نشانی ما فی الصحف الاولی جو صحیفے تھے پہلے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتاب انہوں نے پیش کی، کیونکہ آپ امی جو ہے آپ کی خاصیت ہے، آپ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ کو پڑھایا، جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتاب آسمانی کے مضامین ہیں، کس میں قرآن پاک میں، اور تعلیمات کا جو ہے تمام تعلیمات کا مکسر جو ہے اس میں ہے۔ انسان کی ہدایات وہ رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا کس میں قرآن پاک میں، بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شہر نشین بدو ہوتے ہیں نا، جو گاؤں میں رہنے والے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھنا چاہے نا تو اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں جو حکم والی آیتیں ہیں وہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، روزہ فرض ہے، اس طرح جو معاملات ہیں ان کو تو پھر سیکھنا پڑتا ہے نا۔ تو ولو انا اور اگر ہم اہلکناہم اگر ہم انہیں ہلاک کرتے تھے بعذاب کسی عذاب سے من قبل اس سے قبل قالوا تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہ ارسلتا تو نے بھیجا الینا ہماری طرف رسولا کوئی رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیرے احکام کی من قبل اس سے پہلے ان نزل کہ ہم ذلیل ہوں ونخزا اور رسوا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے نا، تو یہ کہتے کہ پروردگار یعنی کہ نبی نہ آتے، قرآن پاک جو ہے وہ تعلیمات ان کی نہ دیتے، تو انہوں نے کہنا تھا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نبی آ جاتا، کیوں نہیں ہمارے پاس نبی آئے، کیوں نہ ہمارے پاس تعلیمات آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے کیوں رسول نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی جو ہے وہ اختیار کر لیتے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آ بھی گیا تب بھی نہیں مان رہے، اگر نہ آتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا ہمارے پاس آ ہی جاتا تو ہم نہ یہ عذاب سے جو ہم بچ جاتے اور ہم پہ عذاب نہ آتا، کیونکہ آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل متربص سب منتظر ہیں، فتربصوا پس آپ بھی انتظار کرو، فستعلمون سو ان قریب جان لوگے من اصحاب الصراط السوی کون سیدھے راستے والے، ومن اہتدی اور کون ہدایت پر ہے۔ یعنی جب سے یہ دعوت شہر میں آپ کے اٹھی ہے، نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و بیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا انجام آخر کار ہوتا کیا ہے۔ تو یہ 16 پارہ ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا، اب ہم 17 پہ ہیں۔ سورۃ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع، نبی ایک، انبیاء بہت سے نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربا قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے حسابہم ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت میں ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یعنی مراد ہے قرب قیامت، یعنی اب وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے اور وہ اپنے انجام سے قریب تر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، کوئی اور ہادی اور بشیر اور نذیر آنے والا نہیں ہے، ہادی ہدایت دینے والا کوئی آنے والا نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آخری نبی ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کر ہی ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ما یأتیہم ان کے پاس نہیں آتی من ذکرن کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب سے، محدث نئی، الا استمعوها مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون اور وہ کھیلتے ہیں، یعنی کسی تنبیہ کی طرف، تنبیہ خبرداری، کوئی میسج آنا جس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یعنی کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، اور نہ اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو انہیں خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو تازہ نصیحت آتی ہے اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، جب سنا جائے تو پوری توجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک سنا جائے۔ لاہیتاً میں غفلت میں ہیں، قلوبہم ان کے دل، واسر النجوی اور چپ کے بات کی، یعنی کہ سرگوشی، اللہ زینہ وہ لوگ، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا یہ الا بشر مثلکم مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، افتأتون السحر بس تم آؤ گے جادو، وانتم اور جب کہ تم تبصرون دیکھتے ہو بس تم جادو میں آؤ گے۔ اب یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ سرگوشیاں کون سی، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ کر یہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے، جن کو دعوت کا مقابلہ کرنے کی فکر لاحق بھی تھی۔ وہ کہتے کہ یہ شخص ہر حال میں نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس میں کیا نرالی بات ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو اور ہماری بنسبت اس کو خدا سے ایک غیر معمولی تعلق کا مستحق بناتی ہو۔ البتہ اس شخص کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں ایک جادو ہے، جو اس کی بات کان لگا کر سنتا اور اس کے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو، نہ اس سے میل جول رکھو۔ جس کی چیز کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام چسپاں کرتے تھے نا، وہ واقعات جو ہیں کچھ ہیں۔ وہ کون سا واقعہ؟ ایک دفعہ نا عتبہ بن ربیعہ، قریش کا سردار، ابو سفیان کے سسر ہند جگر خور کے باپ نے سرداران قریش سے کہا اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کرنا اب قریش کو، سرداروں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر بات کرو۔ وہ گیا، کہنے لگا بھتیجے ہمارے ہاں تم کو عزت حاصل تھی، اب تم خود جانتے ہو کہ تم اپنی قوم پر کیا مصیبت لے آؤ، یعنی کہ تم تو ہمارے خاندان میں بڑی عزت والے تھے، تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہو، یعنی کہ آپ نے کہا نا ایک معبود کے سوا کسی کی عبادت جو نہیں ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں بڑائی قائم کرنا ہو تو ہم اتنا مال و دولت تمہیں دیں گے کہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری سنو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد آپ نے مسلسل سورہ السجدہ کی تلاوت فرماتے رہے۔ عتبہ پیچھے بیٹھا غور سے سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ 38 آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ عتبہ اٹھا، سرداران کے پاس پلٹا، لوگوں نے دور ہی سے اس کو آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ جو ہے بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے وہ لے کر گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم آج میں نے، عتبہ نے کیا کہا، وہ ابو الولید نے کیا کہا، اللہ کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، میری بات مانو، اس شخص کو اس کی حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں رنگ لا کر رہیں گی۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا؟ اس نے کہا یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جو ہے وہ جانو۔ علم نے کہا ربی میرا رب یعلم جانتا ہے، یعلم القول جانتا ہے ہر اس بات کو، فی السماء جو آسمانوں میں ہے،
والارض، اور جو زمین میں، وہ سمیع العلیم، بہت سمیع ہے، سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو نا، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تمہاری باتوں کو، کیا جو آسمانوں میں جو بات کرتا ہے، جو زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ بل قالوا، انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث، پریشان، احلام، خواب ہے، بل افتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ہوا وہ شاعر، ایک شاعر ہے، فلیاتینا، بس وہ ہمارے پاس لیا، بآیات، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے بھیجے گئے پہلے۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا نا، تو مکے کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ کے خلاف ایک مہم شروع کی جائے، اور ہر شخص کو جو مکے میں زیارت کے لیے آپ کے خلاف پہلے ہی سے اتنا بدگمان کر دیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو۔ یہ مہم پورے 12 مہینے جاری رہتی، مگر خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے، اور جو تمام بیرونی زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ لیکن اس جھوٹے پروپیگنڈے کا حاصل جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ آپ کی جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سال ہا سال میں بھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ قریش کی اس مخالفانہ مہم سے تھوڑی مدت ہی کے اندر ہو گئی۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو وہ کون ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ طوفان جو ہے برپا ہے۔ اور بہت سے سوچنے والوں نے سوچا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے، ہم بچے تو نہیں ہیں کہ خواہ خواہ بہک جائیں گے۔ اب واقعہ ملتا ہے طفیل بن عمر الدوسی کا۔ وہ کہتے ہیں میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا، کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے کہا فلاں فلاں نام کا، یعنی کہ محمد نام کا ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ سننا، نہ ان کے پاس جانا، ان کے پاس جادو ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی نا، پہلے تو انہوں نے اپنے نا کان میں نا وہ رکھا ہوا کہ نہ میں سنوں، کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ سنتے ہی نہیں نا، تو جب ان کا دل کرتا ہے کہ میں سنوں، جب تھوڑا سا قرآن پاک سنتے ہیں نا تو وہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک دم سے اڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو طفیل بن عمر الدوسی بھی جو آپ کے پیچھے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ جب پیچھے آپ کے چل نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بہترین کلام سنا ہے، تو آپ کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب وہ کلام سن کر آپ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا، پھر اپنے قبیلے میں جا کر، اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو اسلام قبول کروایا، پھر آپ نے جو ہے وہاں پر اپنے قبیلے والوں کو بھی جو ہے اسلام جو آپ نے قبول کر لیا تھا، تو اسی بنا پر وہ کہتے تھے۔ تو آج بھی یہی ہوتا ہے، آج ذرا سا انسان دین کے راستے پر چل نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس کے ساتھ نہ بیٹھا، یہ تو کچھ زیادہ ہی نمازی ہو گیا، یہ کچھ زیادہ ہی ایسے ہو گیا ہے۔ جب ذرا دنیا داری میں پڑے تب لوگ باتیں نہیں کرتے، تب کہتے ہیں ہاں یہ تو سب چلتا ہے، لیکن جب دین داری میں پڑھو تو لوگ کہتے ہیں، اور دین والوں سے بھی دوستیاں رکھنے نہیں دینا چاہتے کہ نہیں ایسا ہوگا تو یہ زیادہ اس طرح ہو جائے گی یا اس طرح ہو جائے گا۔ تو آج بھی لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایسا کلام ہے جو اگر کوئی سننے والا ہے تو اس کے دل میں اترتا ہے۔ اگر نیت ہوتی ہے نا، اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے دل میں کوئی طلب نہیں ہے، تو اس کے سن کر بھی اس کے دل میں اترتا نہیں ہے۔ تو جب یہ دل میں اترتا ہے نا تو یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان اپنے سے بیگانہ ہو کر اس میں پڑھ کر اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنا سب کچھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو ہے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ما آمنت، نہ ایمان لائی، قبلہم، ان سے قبل، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، ہم نے اسے ہلاک کیا، افہم، اور کیا یؤمنون، وہ یہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آئی، پہلی قوموں پر بھی کھلے کھلے معجزے، آنکھوں سے پہلی قوموں نے بھی کھلے معجزے، بڑے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے آنے کے بعد ایمان لانے سے انکار کیا، تو کیا ہوا، وہ ہلاک ہو گئی۔ کیا اب یہ کوئی نشانی مانگ رہے ہیں تو نشانی دے کر بھی ایمان نہ لائیں گے تو یہ تباہ جو ہے قوم کر دی جائے گی۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشانی مانگتے ہیں، پہلی قوموں نے بھی نہیں مانگی تو جو ہلاک ہو گئے، اب یہ مانگ رہے ہیں تو کیا یہ نشانی دے کر ایمان لائیں گے، اور ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے۔
تو یہ مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معجزہ نہیں دکھا رہے، تو مہلت دے رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی بات کو پر عمل کر لو۔ وَمَا نہیں ارسلنا ہم نے قبل کا تم سے پہلے الا مگر ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے الا مگر رجالا مرد نوحی ہم وہی بھیجتے تھے الیہم ان کی طرف فاسألوا پس پوچھ لو اہل الذکر یاد رکھنے والے ان مگر کنتم لا تعلمون تم نہیں جانتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اگر لوگ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے جو ہے یہ پوچھ لیں، کیونکہ اہل کتاب بھی جو ہے وہ اپنے انبیاء کو جانتے تھے نا، انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، کیونکہ جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی چلتے پھرتے تھے، کھاتے پھرتے تھے، انسان جیسے تو تھے لیکن انسان کی طرح نہیں تھے، طرح تھے جیسے نہیں تھے۔ جو کوالٹیز انبیاء میں ہوتی ہیں وہ انسانوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ انبیاء پر وحی آتی ہے، انسان پر وحی نہیں آتی۔ انسانوں نے انبیاء کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ کھانا وما کانوا خالدین، اور نہ وہ تھے ہمیشہ رہنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، نہ وہ سدا رہنے والے تھے، یعنی کہ تمام انبیاء اپنا کام کیا، دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ ثم پھر صدقناہم الوعدہ ہم نے سچا کر دیا وعدہ، فانجیناہم پس ہم نے بچا لیا انہیں، ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے جتنے وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ ہر وہ قوم برباد ہوئی جس نے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اب اپنا انجام بھی خود سوچ لو، تم اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے، تم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، تو جس نے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو نہیں مانا، ان کی مخالفت کی، تو وہ آج نہیں ہیں، وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں۔ لقد تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیکم آپ کی طرف کتابن کتاب، فی ذکرکم اس میں یعنی کہ تمہاری طرف انسان کی طرف، لقد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف کتاب بنے کتاب، فی اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، فلا تعقلون تم کیا سمجھتے نہیں ہو۔ اب یہ اکٹھا جواب ہے کہ کفار مکہ کو ان باتوں کا جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، افسانہ ہے، من گھڑت ہے وغیرہ، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر وہ کون سی نرالی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے اس کے متعلق تم نے اتنی متضاد رائے قائم کر لی ہیں۔ اس میں تو تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کی نفسیات ہیں، انسان کے معاملات ہیں، معاملات زندگی زیر بحث ہیں، انسان کی فطرت اور ساخت اور آغاز انجام پر گفتگو ہے۔ اس میں کیا ایسا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل جو ہے وہ عاجز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔